بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلینک ہنٹ، کہاں سے سنا ہے یہ؟ راشد نے بڑی سنجیدگی سے کھولا سے پوچھا۔ یہ نام صدف والے معاملے میں سامنے آیا ہے، کھولا نے جواب دیا۔ کھولا نے پہلے راشد سے مشورہ کیا تھا صدف اور قاسم والے معاملے میں، اس لیے انہیں پتہ تھا۔ تم ان معاملوں سے دور رہو گی، سمجھی؟ اگر آئندہ اس معاملے میں دلچسپی دکھائی تو تمہارے بابا کو شکایت کر دوں گا۔ راشد اچانک ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ بھائی پلیز، میں جان بوجھ کر یہ نام سامنے نہیں لائی۔ قدرت مجھ سے کوئی کام لینا چاہ رہی ہے، شاید اسی لیے میرے سامنے یہ نام آیا ہے۔ آپ بابا اور قاسم کے رد عمل سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے جس کا برائی سے کوئی تعلق ہے، اور آپ جانتے ہیں بچپن سے اب تک میری اور سرار کی تربیت کیسے کی گئی ہے۔ میں اس معاملے کو نظر انداز نہیں کر سکتی، اور آپ یہ بھی سوچیں کہ اگر مجھے پتہ چل گیا ہے تو شاید کل کو دشمنوں کو بھی میرے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ میں نے ان کے راز چھینے ہیں۔ وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے اتنا تو پتہ ہو کہ میرے دشمن کون ہیں، کیوں ہیں اور کس لیول کے ہیں، تاکہ میں اپنا دفاع کر سکوں۔ آپ سب تو مجھے ایسے ٹریٹ کریں جیسے میں کوئی دودھ پیتی ہوئی بچی ہوں۔ خورا جذباتی ہو گئی۔ بے تکان وہ بولے ہی چلی گئی۔ کھولا، یہ معاملہ بہت اونچے لیول کا ہے اور بہت خطرناک ہے، راشد نے بے بسی سے کہا۔ میں تو بس جاننا چاہ رہی ہوں، تجسس دور ہو جائے، میں کون سا ان سے لڑنے نکل پڑوں گی، کھولا نے عاجزی سے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، راشد نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ پہلے تمہیں سارا پس منظر سمجھنا پڑے گا، راشد نے کہا۔ 2008 میں ایک معاشی بحران آیا تھا امریکہ میں۔ راشد نے اتنا کہا ہی تھا کہ کھولا بول پڑی۔ جی پتہ ہے، امریکہ کے کئی بڑے بینک اور ادارے دیوالیہ ہو گئے تھے، پوری دنیا میں معاشی بحران آ گیا تھا۔ جاپان، چین، کوئی بھی ملک اس سے بچ نہیں سکا تھا، مگر امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا۔ وہاں 1 کروڑ کے قریب لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، 3100 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ امریکہ کی 40 سالانہ آمدنی اس میں ڈوب گئی تھی، اور کھولا بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ راشد بھائی اسے گھور رہے تھے۔ اوہ سوری بھائی، اب نہیں بولوں گی۔ کھولا کو غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ چپ کر کے بیٹھ گئی۔ بحران اتنا شدید تھا جس نے امریکہ کی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ امریکہ نے اس بحران سے نکلنے اور اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے اپنے مشہور تھنک ٹینک کارپوریشن کو رپورٹ بنانے کا کہا۔ اس کارپوریشن نے جو رپورٹ بنائی اس میں لکھا کہ اگر امریکہ کو اپنی اجارہ داری اور معیشت کو مضبوط رکھنا ہے تو امریکہ کی سب سے بڑی انڈسٹری، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو ایک بڑی مارکیٹ کی ضرورت ہے۔ یہ اسلحہ بنانے والی وہ صنعت ہے جس سے امریکہ سب سے زیادہ کماتا ہے۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ ایک بڑی جنگ ہونا ضروری ہے۔ یہ جنگ ہو بھی ایسے ملکوں کے درمیان جن کی معاشی حالت بہت مضبوط ہو، جیسے روس، چین، انڈیا وغیرہ، تاکہ وہ جنگ کے لیے اسلحہ خریدیں۔ یہ رپورٹ جنوری 2010 میں لیک ہو گئی تھی، چنانچہ اس کے بعد ایسی پالیسیاں بنائی گئیں۔ رول پرانا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول، لیکن حربہ نیا تھا۔ یہاں تک پہنچے تو آپ ہی چائے لے کر آ گئی۔ زرار بھی بیٹھ کر سب غور سے سن رہا تھا۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے راشد نے بات آگے بڑھائی۔ تم 2008 کے بعد کی دنیا کی حالات دیکھو۔ امریکہ نے سب سے پہلے آسان ہدف چنا اور شام، عراق، یمن، مشرق وسطیٰ میدان جنگ بن گیا۔ روس، ایران اور ترکی کو بھی اس جنگ میں دھکیل دیا گیا۔ نتیجہ، اسلحے کا کاروبار چل نکلا۔ سعودی عرب، قطر، ترکی، سب کے سب اس اسلحے کے خریدار بن گئے۔ وہاں
تاحال یہی صورتحال جاری ہے۔ خولا چپ نہ رہ سکی۔ مگر ان باتوں کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ میں نے کہا نا، پس منظر سمجھنا ضروری ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان سب باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اور کیوں ضروری ہے یہ آگے پتہ چل جائے گا آنے والے وقت میں۔ لیکن امریکہ کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے انڈیا میں اس نے اکھڑ بھارت اور ہندوتواد کے نظریے کو پروان چڑھایا، جس کے نتیجے میں 2014 میں وہاں متصب مودی کی حکومت بن گئی۔ اسی حکومت کے دوران مذہبی ہندو قیادت اور متصب ہندو کمیونٹی کو یہ یقین دلایا گیا کہ اب اکھنڈ بھارت کے قیام کا وقت آ گیا ہے، اور بھارت کی عوام میں اس نفرت کے غبارے کو مزید بھرا گیا۔ نعرہ یہ دیا گیا کہ اس یدھ کے بعد پورے بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، برما، نیپال، سری لنکا، سکم، بھوٹان، یہاں تک کہ افغانستان کے کابل و قندھار پر ہندوتوا کا گیروی پرچم لہرائے گا۔ اس نعرے نے بھارت میں بسنے والے ہندوؤں کو اس قدر پرجوش بنایا کہ 5 سال بعد اگلے الیکشنوں میں مودی نے 30 مئی 2019 کو بے پناہ اکثریت کے ساتھ حلف اٹھایا۔ اس فضا میں بھارت میں بسنے والے ہندوؤں کی اکثریت اس پوتر یدھ، مقدس جنگ میں حصہ لینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ان کے پنڈت، یوگی، مہامنت اور کنڈی نکالنے والے مہرت نکال رہے ہیں کہ اگر فلاں شبھ گھڑی میں بھارت لڑائی میں داخل ہوا تو ہمالیہ کے پہاڑوں سے دیوتاؤں کی فوجیں ان کی مدد کو ویسے ہی اتریں گی جیسے راون کو شکست فاش دینے کے لیے تمام آسمانی زمینی دیوتا اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کے نشے میں بھارت کا ہندو سرشار رہے ہیں اور سمجھتا ہے کہ اب دنیا میں اس کا زمانہ آنے والا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ ہر کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر کی جداگانہ حیثیت کو ختم کرنا، مسلمان دشمن NRC بل منظور کرنا، لدے خواہ آسام کے مقام پر چائنا کے ساتھ کشمکش وغیرہ، یہ سب اسی پروپیگنڈا کا حصہ ہے، اور ان کی کوششیں دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ بلیک ہنٹ دراصل اسی پروگرام کا ایک ذیلی پروجیکٹ ہے جو ان کی خفیہ ایجنسی چلا رہی ہیں۔ ان کے مقاصد دشمن کو اندر سے کمزور کرنا، تخریب کاری کروانا وغیرہ شامل ہے۔ اب اگر یہ نام قاسم کے ساتھ جڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو وہ دشمن خفیہ ایجنسی کا مقامی ایجنٹ ہے، یا پھر مقامی ایجنٹ سے کوئی لنک ہے، اور یہ بات تمہاری وجہ سے سامنے آئی ہے۔ راشد بھائی کا منہ بولتے بولتے خشک ہو چکا تھا، مگر آپ ہی پہلے ہی پانی کا گلاس لا کر رکھ چکی تھیں۔ مطلب اس سب کے پیچھے امریکہ ہے، جو ایک تیر سے 2 شکار کھیل رہا ہے۔ چین کی راہ میں رکاوٹیں، انڈیا اسلحہ خریداری میں دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ زرار نے گفتگو میں پہلی بار حصہ لیتے ہوئے کہا، نہیں، سب کے پیچھے اسرائیل اور یہودی ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسیحا کا وقت آنے والا ہے۔ راشد بھائی نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، لیکن اس سب کے ذکر میں آج کا سب سے سستا خون مسلمان کا بہے گا، اور تمام مسلمان حکمران عیاشیوں اور حکمرانی برقرار رکھنے کے چکروں میں ہیں۔ خولا نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں افسوس کے ساتھ کہا، حکومت پاکستان کا تو پتہ نہیں، مگر ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ راشد نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم سے مراد کون ہے؟ زرار نے چونک کر کہا، میں، تمہارے بابا، منصور، اور نہ جانے اور کون ان سب کا تمہارے بابا کو پتہ ہوگا۔ ہمارے ذمے جو کام لگتا ہے ہم بس وہی کرتے ہیں، راشد نے جواب دیا۔ مگر آپ لوگ
کیا کام کرتے ہیں؟ خولا نے حیرت سے پوچھا۔ اگر تمہیں یاد ہو تو کلاس میں بتایا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہماری رہبری کر رہے ہیں، اور آج کے دور کے حساب سے جو انہوں نے رہبری کی ہے ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ راشد بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رہبری کر رہے ہیں؟ خولا نے حیرت سے پوچھا۔ بس بہت ہو گیا، بہت راز بتا دیے ہیں، اب جو کچھ پوچھنا ہے اپنے بابا سے پوچھنا، راشد بھائی نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مگر سننے تو آپ، خولا نے کچھ کہنا ہی چاہا تھا لیکن راشد نے بات کاٹ دی۔ خولا، کہا نا بس، اور کچھ نہیں۔ مجبوراً خولا کو چپ ہونا پڑا۔ اگلے دن جب سورج کی کرنوں نے زمین کو چھوا تو خولا اور زرار پسینے میں شرابور تھے۔ دونوں لان میں اپنی روٹین کی ایکسرسائزز سے فارغ ہو کر ابھی آئے تھے۔ فریش ہو کر راشد اور خولا تو یونیورسٹی کی تیاری کرنے لگے، لیکن زرار منہ بنائے بیٹھا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا لاہور جانے کا، اس معاملے میں بہت دلچسپی محسوس ہو رہی ہے، 2-3 دن چھٹی کر بھی لے تو خیر ہے، زرار نے بے پرواہی سے کہا۔ بابا جانی کو خود بھگت لینا، خولا نے پرس اٹھا کر باہر نکلتے ہوئے کہا۔ راشد بھائی اور خولا دونوں الگ الگ یونیورسٹی جاتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے رشتے کا کسی کو پتہ چلے۔ یونی پہنچ کر سارا دن خولا کا مصروف گزرا۔ سر راشد کا پیریڈ آج نہیں تھا، اس لیے وہ بوریت ہی محسوس کر رہی تھی، مگر ایک بات اس نے نوٹ کی، قاسم آج غائب تھا، اور عمار بھی۔ خیر، مجھے کیا، اس نے دل میں سوچا۔ یونی سے فری ہوتے ہی وہ باہر نکلی اور اپنی کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ دل ہی دل میں وہ بابا سے ساری باتیں اگلوانے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے نوٹ نہیں کیا کہ اس کے کار کے چلتے ہی وہاں پہلے ہی کھڑی ایک کار بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ جیسے ہی خولا نے اپنی کار مین روڈ سے لنک روڈ پر ڈالی تو پیچھے کار کی رفتار تیز ہو گئی۔ خولا کی گاڑی تھوڑی ہی دیر لنک روڈ پر چلی تھی کہ پچھلی سیاہ پوش شیشوں والی کار نے خولا کو کراس کیا اور بریکس کی آوازوں کے ساتھ خولا کی گاڑی کے آگے ترچھی کھڑی ہو گئی۔ لنک روڈ کی چوڑائی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ خولا کی کار وہاں سے نکل سکتی۔ خولا نے بڑی سختی سے بریک لگاتے ہوئے اپنی گاڑی کو اگلی گاڑی سے ٹکرانے سے بچانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی گاڑی پھسلتی ہوئی آہستہ سے اگلی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ خولا کچھ کرتی، دفتن اگلی گاڑی سے 2 نقاب پوش اسلحہ لیے تیزی سے اترے اور خولا کی گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اسلحہ خولا پر تان لیا۔ خبردار، ہاتھ اوپر، ذرا سی بھی کوئی غلطی کی تو ہم 1 منٹ میں یہاں سے جا چکے ہوں گے، مگر تمہاری لاش یہیں پڑی ہوگی۔ ایک نقاب پوش کی خرقت اور سخت آواز سن کر خولا نے دونوں ہاتھ اوپر کر لیے۔ اب دروازہ کھولو اور نیچے اتر آؤ، دوسری ہدایت ملی۔ خولا نے دروازے پر ہاتھ ڈالا اور اتنی تیزی اور طاقت کے ساتھ کھولا کہ دروازے کے پاس کھڑا نقاب پوش لڑکھڑا کر پیچھے کھڑے ساتھی سے جا ٹکرایا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا دے ہی رہے تھے کہ خولا کی ٹھوکر ایک نقاب پوش کی کمر پر پڑی اور وہ اپنے ساتھی سمیت نیچے زمین پر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی ایک سنبھلتا، خولا کی ہیل ایک نقاب پوش کی کلائی پر پڑی اور وہیں ٹک گئی۔ ایک زوردار چیخ اس نقاب پوش کی حلق سے نکلی اور ہاتھ میں پڑی رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ خولا نے جھک کر گن کو پکڑ لیا اور دوسرا نقاب پوش جو کھڑا ہو رہا تھا، گن سنبھالتے ہوئے اس کی کن پٹی پہ زور سے ہٹ مارا۔ وہ لہراتا ہوا بے ہوش ہو کر زمین پر جا گرا۔
یہ ساری سچویشن صرف 15 سیکنڈ میں مکمل ہو چکی تھی۔ خولا نے بے ہوش ہونے والے کی گن کو ٹھوکر مار کر اپنی گاڑی کے نیچے کر دیا اور دوسری گن بھی نیچے پھینک دی اور اسے بھی گاڑی کے نیچے کر دیا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے ان کھلونوں سے کھیلنا پسند نہیں، مجھے ہاتھ اور ٹانگیں چلانا بہت پسند ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج مجھے موقع دیا۔ ترس گئی تھی کسی پر ہاتھ پاؤں چلانے کو۔ خولا نے خوشی اور جوش بھرے لہجے میں اس نقاب پوش کو کہا، جو اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا مگر اس کا ہاتھ اپنی کلائی پر تھا جس پر خولا کی ہیل کے نشان ثبت ہو چکی تھی۔ خولا کی بات سن کر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے اس نقاب والی پاگل اور سر پھڑی لڑکی کو دیکھنے لگا جسے اغوا کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں ذرا سی بھی مذمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارے کیا ہوا؟ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو؟ آگے آؤ، کرو اغوا، خولا نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس عجیب سی صورتحال نے اس نقاب پوش کا دماغ ہی گھما دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ لگتا ہے تم نے نہیں کرنا اغوا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کر خولا مڑنے لگی۔ غالباً نقاب پوش نے اس موقع کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے بجلی کی تیزی سے خولا پر جمٹنا چاہا، مگر اس کو یوں آگے آنا ہی اس کے لیے مصیبت بن گیا۔ گھومتی ہوئی خولا کی ٹانگ گھومی اور سینڈل نما ہیل اس کے جبڑے پر آ کر لگی۔ بے اختیار اس نے اپنا سلامت ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ نقاب پوش کو اپنے منہ میں اپنے خون کا ذائقہ محسوس ہوا اور زبان پر کوئی سخت چیز محسوس ہوئی۔ اس نے زمین پر تھوکا تو خون میں ملا ہوا ایک دانت زمین پر جا گرا۔ اپنے دانت اور خون کو دیکھ کر اسے بہت خوف محسوس ہونے لگا، اور اسے کہتے ہیں راؤنڈ کک۔ خولا کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں پر پڑی۔ دل ہی دل میں وہ قاسم کو گالیاں نکالتا ہوا سوچنے لگا کہ پتہ نہیں کس بلا کے پیچھے لگا کر قاسم نے نہ جانے کس بات کا اسے بدلہ لیا ہے۔ اس نے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتا یا کہتا یا کرتا، ایک مکہ اس کی گردن پر آ کر لگا اور وہ بے اختیار زمین پر جا گرا۔ مگر اس سے برا یہ ہوا کہ نہ جانے اس ظالم لڑکی نے کہاں مکہ مارا تھا۔ اسے سانس لینے میں بہت مشکل ہونے لگی، سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ اس نے منہ کھول کر لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کی، مگر گردن پر پڑنے والی ضرب نے اسے اتموا کر دیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ دونوں ہاتھ روڈ پر رکھ کر منہ کھول کر وہ سانس لینے کی کوشش کرنے لگا۔ بڑی مشکل سے اسے رک رک کر سانس آ رہا تھا۔ اور یہ ہوئی شہمات۔ خولا کی آواز سنائی دی تو اس نے سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے تھوڑا سر اٹھا کر دیکھا تو خولا اپنی گاڑی کے کھلے دروازے میں اپنی سیٹ پر بیٹھی دکھائی دی، جو بڑی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، دوسرے کو بے ہوش نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا اور مزہ آتا، خولا نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ نقاب پوش کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ خولا کو اپنی سیٹ پر کھڑا ہوتے دیکھ کر گھبرا کر اس نے دونوں ہاتھ خولا کے آگے جوڑ دیے۔ اسے سانس لینے میں اتنی دقت ہو رہی تھی کہ اسے کھڑا ہونا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ خولا نے اس کی معافی مانگتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور دوبارہ سیٹ پر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، قاسم نے بھیجا ہے؟ نقاب پوش نے اس بات میں سر ہلایا۔ اپنا اور اپنے ساتھی کا نقاب اتارو، خولا نے حکم دیا
تو اس نے اپنا اور اپنے ساتھی کا نقاب اتارا۔ خولا نے دونوں کو غور سے دیکھا، پھر اپنے رجسٹر پر کچھ لکھنے لگی۔ لکھ کر اس نے پیج کا تھوڑا سا حصہ پھاڑ کر پرس سے ایک USB نکال کر احتیاطاً اسے کھول کر بیچ کا ٹکڑا اس میں رکھنے لگی، اور رکھ کر اس نے USB کو احتیاط سے بند کر دیا اور پرس سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر USB اس میں رکھ دی۔ گارڈز USB کو دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کیسی USB ہے جو اس طرح کھل جاتی ہے اور اس میں ٹکڑا بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ خولا گارڈ سے کہنے لگی، قاسم بھی بیوقوف ہے، بھلا میرا پتہ چل ہی گیا تھا تو مجھ سے کہتا، اس کو سارا ڈیٹا دے دیتی۔ یہ لو، یہ ڈبیا قاسم کے ہاتھ میں دینا، اس میں اس کے لیے ڈیٹا ہے۔ خولا نے USB اس گارڈ کو دیتے ہوئے کہا۔ گارڈ نے ہچکچاتے ہوئے ڈبیا لے کر جیب میں ڈال لی۔ اب اپنے ساتھی کو اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈال کر گاڑی سیدھی کرو۔ جب میں چلی جاؤں تو اپنی گنس بھی اٹھا لینا، خولا نے اگلی ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ گارڈ چپ رہا۔ خولا نے کار اسٹارٹ کی، گیئر میں ڈالی اور ساتھ ہی گارڈ کو کہنے لگی، قاسم کو کہنا کہ آئندہ کوئی 8-10 بندے بھیجے مجھے اغوا کرنے کے لیے۔ خولا 2-4 کے بس میں نہیں ہے، اور گاڑی سائڈ پہ کرو۔ گارڈ آگے بڑھا۔ کچھ سانس ابھی آسانی سے آ رہی تھی، مگر ابھی بھی اسے سانس کے لیے بار بار منہ کھولنا پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی سائڈ پہ کی، زن سے کھولا کی گاڑی پاس سے گزر گئی۔ گارڈ نے ساتھی کو بڑی مشکل سے گھسیٹ کر اور گنس کو اٹھا کر پچھلی سیٹوں پر ڈالا اور گاڑی موڑ کر قاسم کے ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔